کہ اگر کسی کو پیشاب پخانا یا ریح کی شدت ہو، اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ مرد کا سجدے کی حالت میں کلائی بچھانا یا ناک یا منہ چھپا کے نماز پڑھنا تو اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنا یا قبر کے سامنے نماز پڑھنا یا تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور امید اب سب کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں ہم کیا جانیں گے۔ تو تمام آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ مسائل ہمیں معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کسی کو پیشاب کی، پخانے کی یا ریح کی شدت ہو، اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، یعنی نماز واجب الاعادہ ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا، اگر نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ مکروہ تحریمی اس گناہ کو کہتے ہیں جو حرام کے قریب ہو لیکن حرام نہ ہو، اور نماز کے اندر مکروہ تحریمی فعل کرنے سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، یعنی نماز کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وقت میں وسعت ہے، وقت زیادہ ہے، تو پھر اگر اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی، یعنی اسے پیشاب کی شدت تھی، پخانے کی یا ریح کی شدت تھی، وقت ابھی زیادہ تھا نماز کا، اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو، تسلی سے وضو کرے، اس کے بعد پھر وہ نماز ادا کرے۔ اگر نماز میں وقت تنگ ہے کہ اگر وہ قضاء حاجت کرتا ہے یا وضو کرنے کے لیے جاتا ہے تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، اب اگر وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کی حالت میں انگلیاں چٹخانا بھی مکروہ تحریمی فعل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر انگلیاں چٹخانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم نماز کا انتظار کر رہے ہو اس وقت بھی انگلیاں نہ چٹخاؤ، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ جب فرمایا تم نماز کے لیے جاتے ہو تو اس وقت بھی انگلیاں نہ چٹخاؤ، اور نماز کے اندر اگر کوئی انگلیاں چٹخاتا ہے تو اس کی بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اسی طرح کمر پر ہاتھ باندھنا بھی مکروہ تحریمی فعل ہے۔ اگر کسی نے نماز کی حالت میں کمر پر ہاتھ باندھے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمر پر ہاتھ باندھنا یہ جہنمیوں کے لیے راحت ہے، یعنی یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ورنہ جہنمیوں کے لیے جہنم میں کیا راحت ہوگی۔ تو کمر پر ہاتھ باندھنے سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، اور نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنا یہ بھی مکروہ تحریمی فعل ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں جب سجدہ کرے اور سجدے کی حالت میں اپنی کلائیاں بچھا دے تو یہ بھی مکروہ تحریمی فعل ہے، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب سجدہ کرنا ہے تو کلائی نہیں بچھانی، یعنی اپنے ہاتھوں کو زمین کے ساتھ نہیں لگانا بلکہ ہاتھوں کو کھلا رکھنا ہے، ہاتھوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو سجدہ جو ہے سمٹ کے کرے، لیکن مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی کلائیاں نہ بچھائے بلکہ اپنی کلائیوں کو کھول کر رکھے۔ اس طرح نماز کے اندر ناک اور منہ کو چھپانا بھی مکروہ تحریمی فعل ہے، اور جان بوجھ کر جماہی لینا نماز کی حالت میں یہ بھی مکروہ تحریمی فعل ہے۔ اسی طرح نماز میں کسی واجب کو ترک کرنا بھی مکروہ تحریمی فعل ہے۔ اگر کسی نے نماز کی حالت میں کسی واجب کو ترک کر دیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ہماری مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو اس فعل میں ملوث ہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا یہ واجب ہے، اسے قوما کہتے ہیں۔ اکثر لوگ یہاں غلطی کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں ساتھ ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ واجب کو ترک کرنا ہے۔ اس طرح کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب نماز پڑھیں رکوع سے جب کھڑے ہونا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے تو بالکل سیدھا کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے تکبیر کہہ کے سجدے کی سجدے میں جائیں، اور دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے جلسہ کہتے ہیں، بلکہ دو سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا چاہیے، اور مستحب یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی پڑھا جائے۔ اس کے بعد دوسرے سجدے کی تکبیر کہہ کے سجدے کی جو ہے وہ تسبیح پڑھ کے پھر اپنی رکعت کو مکمل کیا جائے۔ اسی طرح قرات کو رکوع میں ختم کرنا بھی مکروہ تحریمی فعل ہے۔
اگر کسی نے قرات اس وقت ختم کی کہ وہ رکوع میں چلا گیا تھا تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص شروع کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آخری الفاظ کفوا احد اس وقت اس نے ختم کیے کہ وہ رکوع میں چلا گیا تھا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ یہ مکروہ تحریمی فعل ہے، اس کے لیے نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگی۔ اسی طرح کفار کی عبادت خانوں میں نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی فعل ہے، اگر کسی نے کفار کی عبادت خانوں میں نماز پڑھی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، بلکہ کفار کی عبادت خانوں میں جانا بھی منع ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح کسی نے ایسی قمیض پہن کے نماز پڑھی یا ایسی شرٹ پہن کے نماز پڑھی کہ جس پر کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس صورت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی نے شرٹ ایسی پہنی ہے کہ جس پر کسی جاندار کی تصویر بنی ہے، اولاً تو یہ ہے کہ وہ شرٹ کو چینج کرے، یا قمیض پہنی ہے جس پر جو ہے وہ کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے تو وہ قمیض چینج کر کے نماز پڑھے۔ لیکن اگر کسی کے پاس نماز کا وقت ہے، کوئی اور شرٹ یا قمیض میسر نہیں ہے تو وہ اس تصویر کو چھپا سکتا ہے تو چھپا لے، یا الٹا پہن کر اس کو نماز پڑھ لے تاکہ وہ تصویر چھپ جائے، تو اس صورت میں بھی نماز پڑھنے سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ تھے نماز کے مکروہات تحریمہ۔ یہ اگر کوئی فعل نماز کے اندر کر لیتا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، نماز بندے کے لیے دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے جو مسائل ہیں یہ ہر آدمی کو سیکھنے چاہیے، کیونکہ نماز فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پہ فرض فرمائی ہے۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے مسائل اچھے طریقے سے سیکھیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کی شرائط کتنی ہیں، نماز کے مستحبات کتنے ہیں، نماز کے مفسدات کتنے ہیں، نماز کے مکروہات تنزیہی کتنے ہیں، نماز کے مکروہات تحریمہ کتنے ہیں۔ یہ مسائل ہمیں سیکھنے ضرور چاہیے تاکہ ہماری نمازیں خراب نہ ہوں، بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے بندے سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز درست ہوگی تو سارے اعمال درست مانے جائیں گے، اگر نماز ہی درست نہ ہوئی تو سارے اعمال بندے کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ آج ہماری ایک تعداد ہے جو دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہی ہے، نماز کے مسائل سیکھتے نہیں ہیں، پھر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ قبول فرمانے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی بھی نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کرتا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہے، رکوع سجود صحیح طریقے سے ادا نہ کرے تو اس کی کوئی بھی نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے مسائل سیکھیں، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں تاکہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو سکے، نماز کی لذت حاصل ہو، نماز کی چاشنی نصیب ہو۔ بلکہ ایک تعداد ایسی ہے جو سجدے میں بھی غلطی کرتی ہے، جس طرح کہ روایت میں ہے کہ سجدے کی حالت میں پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا فرض ہے، چلتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ جو زمین پہ لگتا ہے اسے پیٹ کہتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا یہ فرض ہے۔ ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ ہماری ایک تعداد ہے جو اس مسئلے سے بھی ناواقف ہے، وہ سجدے کی حالت میں پیچھے سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں۔ اگر کسی نے سجدے کی حالت میں پیچھے سے پاؤں اٹھا لیے تو اس کی نماز جاتی رہے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو جب سجدہ کرنا ہے تو سجدے کی حالت میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے، اگر کسی نے پیچھے سے پاؤں اٹھا لیے تو نماز جاتی رہے گی۔ تو یہ کتنا اہم مسئلہ ہے جس سے اکثر ایک تعداد ہے جو اکثریت ہے جو اس سے ناواقف ہے۔